فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل تر لوگوں میں، یہ فیصلہ رب کا پہلے آپ سن چکے ہیں، لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ فرمایا کہ اگر یہ مومن ہوتے تو یہود سے کیوں دوستی کرتے؟ تو نہیں پائے گا کسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے کہ دوستی کرے ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، برادری ہو نہ۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مومن تھے۔ بدر میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بھائی عبید ابن عمیر کا گلا کاٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی ماموں کو قتل کیا۔ وہ جتنے تھے برادری تو تھی لیکن ایمان کا غلبہ تھا، کوئی شے حائل نہیں، اور یہ کیونکہ مخلص نہیں اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے قرآن سے ان کے دلوں کو منور کیا، تائید کی، جنات تجری من تحت الانہار میں داخل کرے گا، اللہ ان سے راضی اور رب سے راضی۔ یہ ہے خدا کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصریح بیان کی اللہ کی اس مخلوق نے جو آسمانوں میں اور اس نے جو زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی اکٹھ پر، پہلے ہی حشر پر۔ نہیں خیال کیا تھا تم نے اے مومنو یہ کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ بے شک وہ جو ہیں ان کو بچانے والے ہیں، روکنے والے ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے۔ بس اللہ کا حکم آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ، اور ڈالا اللہ نے ان کے دلوں میں روک، خراب کرتے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ بس عبرت حاصل کرو تم عراقوں والے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی ان پر جلا وطنی، البتہ ان کو سزا دیتا دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں تو عذاب نار ہوگا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے ahnaf.com www.asnas.com اللہ اور اس کی بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ ما قطعتم وہ جو تم نے کاٹا، من لینۃ کھجور کے درخت، یا ان کو چھوڑا تم نے کھڑے ان کے تنوں پر، بس اللہ کے اذن سے، اور تاکہ رسوا کرے فاسقین کو۔ اور وہ چیز جو فے کے طور پر دی اللہ نے اپنے رسول کو ان میں سے، پس نہیں دوڑائے تم نے ان پر من خیل گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتے اپنے رسولوں کو جن پر چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فے کے طور پر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آل قرآن میں سے، بس وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ نہ ہو جائے یہ دولتن گردش کی چیز غنیوں کے درمیان تم میں سے، اور جو چیز تمہیں اللہ کے رسول نے دی اس کو لو، اور جس چیز سے روکا تمہیں اس سے باز آنا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور مالوں سے، چاہتے فضل اللہ کا رضا اور مدد کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ ہیں سچے۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس گھر کو اور ایمان کو ان سے پہلے، پسند کرتے ان کو جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں حاجتن کوئی حاجت اس چیز سے جو ان کو دی جائے، اور ترجیح دیتے اپنے نفوس پر اگرچہ ان کو ہوتا ہے خصاصت فقر و فاقہ، اور جو بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے مسئول ہو گئے مفت۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کے بعد کہتے ہیں رب ہمارے بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ جو سبقت دے دے ہم سے ایمان میں، اور نہ کر ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، اے رب ہمارے بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان۔ ربط پہلے
اس کا ذکر تھا کہ ان منافقین نے یہود سے دوستی کی ہے. تولوا قوما غضب اللہ. آگے فرماتے کہ یہود کے ساتھ تو لڑائی کرنی چاہیے نہ کہ دوستی. یہود کا خاندان بنو نذیر تھا، ان کے ساتھ لڑائی کا ذکر اس میں ہے کہ یہ تو لڑائی کے قابل ہے، نہ ہے کہ دوستی چھو. اور نام اس کا حشر، ابھی آیت میں حشر کا لفظ آ جائے. تو 3 قبیلے تھے یہود کے مدینہ طیبہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو قریظہ کا ذکر آپ سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے. تاثرون فریقا وتقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وتاثرون ایک کو تم قیدی بناتے ہو. بنو قینقاع کو آپ نے جلا وطن کر دیا تھا بسوئے خیبر. یہ بنو نذیر ہیں، انہوں نے بھی لڑائی آپ کے ساتھ کی معمولی، ان کو بھی جلا وطن کر. تو یہ تو لڑائی کے قابل ہے، دوستی تو ان سے نہیں ہونی چاہیے. آسمان و زمینوں کی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. عزیز ہے وہ ذات ہے جس نے نکالا ان کو جو کافر کے اہل کتاب سے ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے حشر. یہاں بھی محلی رحم اللہ تعالی سے غلطی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اول الحشر سے یہ ہے کہ آپ نے ان کو شام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف. حالانکہ معاملہ الٹ ہو گیا محلی پر رحم اللہ تعالی. آپ نے ان کو پہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر نے ان کو وہاں سے شام بھیجا. آپ نے براہ راست شام نہیں نکالے. شام کا لفظ بول کر کے غلطی کرتے کھاتے انسان ہے، خطا ہو جاتی. تو اول الحشر سے یہ مراد ہے کہ ان کا پہلا حشر یہاں مدینہ سے بسوئے خیبر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیبر سے بسوئے شام، یہ ثانی حشر. اے مومنو تم نے نہیں خیال کیا تھا کہ یہ نکلیں؟ کیوں؟ صدیوں سے وہاں وہ رہتے تھے اور انہوں نے بھی، یہ یہودیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ ان کے بڑے مضبوط قلعے ہیں، وہ قلعے ان کو بچائیں گے اللہ کی طرف سے. اللہ کا حکم آیا ان کے وہم میں بھی نہ. اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، اپنے گھروں کو خود خراب کیا انہوں نے کہ بنے بنائے گھر مسلمانوں کے کام نہ آ جائیں. کچھ مکان تھے جن کو انہوں نے مورچہ بنا رکھا تھا، وہ مومنوں کے ہاتھوں سے برباد ہے. فاعتبروا یا اولي الابصار. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی کہ مدینے سے بسوئے خیبر جلا وطن کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیتا، یعنی تمہارے ہاتھوں سے قتل کروا. آخرت کی سزا تو ہے ہی. کیوں سزا دیتا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت. جو مخالفت کرے گا شدید العقاب. یہاں یہ بات سمجھنا، یہود کے باغات بھی تھے، ان میں نوجوان طبقہ ان درختوں کے پیچھے چھپ کر کے مسلمانوں پر تیر چلاتا. یہ کھلے میدان میں تھے. ظاہر بات ہے کہ ایک مورچے میں ہو دوسرا کھلا ہو تو کھلے کو نقصان پہنچے. کچھ مسلمان زخمی سمجھ گئے کہ یہ جو درخت ہیں ان کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں. ان مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیے اور کچھ جلا دیے. یہود نے یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی، کہتے ہیں یہ نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارے ساتھ تو دشمنی تھی، درختوں نے کیا بگاڑا تھا. مخالف کو تو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے نا. اس کا جواب رب دیتے ما بمانے الذی، وہ جو کاٹے تم نے لینت نخلت، کھجور کے درخت. اے مسلمانوں وہ درخت جو تم نے کاٹے یا تم نے ان کو چھوڑا کھڑے اپنے تنوں پر اللہ کے اذن سے. اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ان کو کاٹو تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے. مورچے کا توڑنا فوجی نقطہ نظر سے من الفرائض ہوتا ہے.
ہر چیز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔ فوجی نقطہ نظر سے دشمن کے مورچے کو توڑنا یہ ضرور ہے۔ یہ درخت اس لیے کاٹے کہ تم نے مورچہ بنا رکھا تاکہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ذلیل کیا۔ آگے بات سنیں۔ ایک ہوتی ہے غنیمت۔ غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خوب لڑائی ہوئی ہو اور لڑائی کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ 10ویں پارے کے ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ اور ایک ہوتا ہے فے کا مال۔ فے اس کو کہتے ہیں کہ معمولی جھڑپیں ہوئی ہوں، کافر مال چھوڑ جائے، یا لڑائی نہ ہوئی ہو، کافر چھوڑ کے چلے جائیں، ایسے مال کو فے کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں کوئی زیادہ لڑائی کی نوبت تو آئی نہ تھی، وہ جو یہود بنو نذیر نے چھوڑا یہ فے کا مال، اس کا ذکر ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فے اور غنیمت کے طور پر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل کتاب کے مالوں سے، پس نہیں دوڑائے تم نے ان پر گھوڑے اور لا رکاب نہ اونٹ، یعنی کوئی زیادہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن اللہ نے روک ڈالا۔ اپنے رسول کو جس کو چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں، واللہ علی کل شیء۔ اب اس فے کے مصارف کون ہیں؟ یہ جو چیز فے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان بستی والوں میں سے خدق ایک مقام تھا، اس پر بھی ان کا قبضہ تھا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، وہ بنو نذیر کی ساری بستیاں بھاگی۔ فللہ، بس وہ فے کا مال اللہ ہے۔ گزر چکے ہیں کہ لفظ اللہ تبرک سے، یا یہ کہ اللہ کے حکم سے تقسیم ہو، اور اس فے کے مال میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی اپنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے سلسلے میں آپ کی امداد کی۔ یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ یہ کیوں یہ مصرف بیان کیے گئے؟ تاکہ یہ گردش کی چیز نہ ہو بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ وہ غنی کھا جائیں، اس لیے رب نے یتیم و مسکینوں کا حق بھی دیا۔ جو چیز تم یہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیں لو، جس سے منع کریں بات ہے، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں بات طویل بھی ہے، مختصر۔ اہل بدعت کا یہ باطل نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، اولاد، رزق، عزت، جو کچھ بھی ملتا ہے رسول دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاسم رزق اللہ بھی وہ ہیں، رزق بھی وہ دیتے ہیں، اولاد بھی وہ دیتے ہیں، سب کچھ وہ دیتے ہیں۔ مبسوط بات تو ہم نے دل کا سرور میں کر دی ہے، نہ عادت ہے مبسوط باتوں کی نہ نبھتی۔ یہاں صرف اتنی بات ہے کہ تمہارا اس سے یہ مراد لینا کہ جو دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، یہ استدلال تمہارا بات ہے۔ پہلی بات، یہاں جو چیز تمہیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حکم دے، امر کریں اس کو لو، وما نہاکم، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اتاکم نہیں کے مقابلے میں، نہاکم نہیں کے مقابلے میں، تو معنی یہ ہوں گے کہ جو امر تمہیں رسول دیں اس امر کو کرو، جس سے منع کریں تو ایسے تو امر اور نہیں کی باتیں، شریعت کی باتیں پیغمبر بتلاتے تھے، ان کی شان کے لائق بھی۔ دوسری بات کہ اگر مال سے ہی متعلق ہے تو اوپر فے کا مسئلہ ہے، وہ فے کی تقسیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس سے وہ تکوینی طور پر رزق دینا، اولاد دینا، وہ کیسے ثابت ہوا؟ بات اوپر سے فے کی چلی آ رہی ہے نا، کہ ما افاء اللہ والا رسول ہی، ان کے یہ مصارف ہیں۔ تو فے کے مال سے جو چیز تمہیں دے لے لو، فے کے مال سے نہ دے نہ لو۔ اس سے اولاد دینا، عزت دینا، بادشاہی دینا، کاسہ گدا پکڑا دینا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا، اور کون مصرف ہے؟
اور ہی للفقراء المہاجرین، یعنی وہ فقیر جو مہاجر ہیں وہ بھی فیع تھے. یہ الفیع للفقراء المہاجرین. اس سے ایک اور مسئلہ جہاں چلتا ہے کہ مسلمان کی ملک پر کافر قبضہ کرے تو کافر مالک ہو سکتا ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ اگر کافر مسلمان کی ملک پر قبضہ کرے وہ مالک ہو جائے. ahnaf.com www.asnaf.com کہ یہ جو مہاجرین تھے ان کے پیچھے مکان بھی تھے، مکے میں دکانیں بھی تھی، اثاثات البیت بھی تھا، سامان گھر کا بھی تھا. ان کو رب نے فقیر کہا ہے تو اس لیے فقیر کہا کہ ان کی ملک نہیں رہی. ملک ہو تو پھر فقیر کیسے ہو؟ یہ مہاجرین امیر بھی تھے. ان میں رب نے ان مہاجرین کو فقراء کہا ہے تو اس لیے کہ ان کے مال پر قابض ہوئے کافر ملک ان کی ٹوٹ گئی. وہ جو گھروں سے نکالے گئے ان کا بھی حق ہے خیر، مالوں سے گھروں سے نکالے گئے. چاہتے اللہ کا فضل، اللہ کی رضا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ يَنْصُرُونَ دِينَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، اللہ کے دین کی مدد کرتے، اللہ کے رسول کی سچے ہیں. یہ لوگ بھی فیع کے مال کے مصرف. اور وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ، الدار میں الف نام عوض مضاف ہے. وہ لوگ بھی مصرف ہیں جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت میں. وہ دار ہجرت کون سا تھا؟ مدینہ. مدینے میں پہلے سے رہتے آئے ہیں. والایمان اے الف الایمان قبل الایمان، کوئی الفو کا لفظ نکالتے الفت سے، کوئی قبل. وہ لوگ بھی جنہوں نے دار ہجرت کو ٹھکانہ بنایا مدینے کے باشندہ ہیں. والف الایمان قبل الایمان، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ان مہاجرین سے پہلے. وہ بھی انصار بھی اس طرح کے مسان پسند کرتے جو ہجرت کر کے ان کی طرف جائے اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دی جائے، اور اپنے نفوذ پر ترجیح دیتے ہیں اگر جو ان کو فقر و فاقہ کیوں نہ. جو نفل کے بغل سے روکا گیا وہ مخلص. تو مطلب یہ کہ وہ اوپر ذوی قربا ہیں، یتامہ ہے، مساکین ہیں، ابن سبیل ہیں، فقراء مہاجرین ہیں، انصار ہیں، یہ سب اس کے مثال. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول بخاری وغیرہ میں یہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. شام کا وقت، شام کی نماز ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا، کس کا مہمان ہے؟ کہا آپ کا مہمان. آپ نے خادم سے کہا جا کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کی چیز ہے بھیجو. انہوں نے کہا کوئی شے. پھر دوسرے گھر بھیجا. صرف ابیات 9 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں. کسی کے گھر سے نہ روٹی، نہ ستو، نہ کھجوریں، کوئی شے نہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن سہل ان کا نام تھا. انہوں نے کہا حضرت میں ساتھ لینا. گھر گئے، بی بی سے کہا کہ آپ کے مہمان ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ چند جو کی روٹیاں ہیں، اونٹوں سے بھی آنے نہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں. تو اور تو کوئی شے نہیں. کہنے لگے میں ساتھ لایا ہوں مہمان کو، ایسا کرو کہ بچوں کو سلا دو، بچے سو جائیں گے، اور جس وقت کھانا تیار ہو تو میں بھی بیٹھوں گا، تو بھی بیٹھے گی. مہمان کے ساتھ کھانے کا دستور تھا اس زمانے میں. تو اس سلسلے میں تو کسی حکمت عملی سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ مہمان کھا لے. ہم نے کھایا تو اس کے لیے کچھ نہیں بچے.
چنانچہ باتا تاویین، بچے تو پہلے بھوکے سو گئے تھے، انہوں نے بھی بھوکی رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفوس پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ فقر و فاقے میں وہ کرتے ہیں۔ اور کون مصرف ہیں وہ سننا، فے کے مال کے مصارف وہ بھی ہیں جو بعد کو آئیں گے۔ یہ جاؤ پھر آ گیا جی، جو بعد کو آئیں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور نہ کر ہمارے دلوں میں کینہ ان کا جو ایمان لائے، اے رب ہمارے روک رہے۔ یہاں روح المعانی وغیرہ میں کہتے ہیں کہ فے کے مال کا رافضی حقدار نہیں، شیعہ نہیں حقدار، اسی طرح وہ طبقہ بھی حقدار نہیں جو سلف صالحین سے بدظن ہے، اس کو بھی نہیں ملنا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بات کو آئے کہتے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل غلا للذین آمنوا، تو فے کے مال کا رافضی مستحق نہیں، نہ وہ طبقہ مستحق ہے جو سلف صالحین سے بدعقیدت کینہ رکھتا ہے، کوئی بھی نہیں مستحق۔ اور نفس کے ساتھ بڑا افسوس ہے، ضیاء الحق پر اللہ غلطیاں معاف فرمائے، نیکیاں اس کی قبول فرمائے۔ جہاد افغانستان وغیرہ میں اس کا خاصا دخل تھا، لیکن نادانیاں بھی بڑی تھیں، وہ نادانیاں بھی قوم بھگتے۔ ایک نادانی اس نے یہ کی کہ شیعہ کا وفد گیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زکوٰۃ اور عشر سے مستثنا سمجھیں۔ کیوں؟ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب تک ہمارا امام مہدی نہ آئے ہم پر زکوٰۃ اور عشر واجب نہیں، اس لیے ہمیں زکوٰۃ اور عشر ہم پر نہیں آتا، ہمارا امام آئے گا پھر زکوٰۃ ہم پر آئے گی، پھر عشر آئے گی۔ ضیاء الحق نے یہ نادانی کی، ان کے چکمے میں آ گیا، اس کا فریضہ تھا، نرمی نہ کرتا، وہ کہتا ہے جی میں اس مسئلے کی تحقیق کروں گا، آیا واقعی تم پر زکوٰۃ اور عشر آتی ہے یا نہیں۔ اس نے ان کو مستثنا کر دی۔ اب شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادھر تو زمینیں تھوڑی ہیں، وفد ہمارے پاس سرگودے کے، فیصل آباد کے، جھنگ کے اور علاقوں کے آئے کہ وہاں خاندانوں کے خاندان شیعہ ہو، ماں عشر بچانے کے لیے تحریری طور پر وہ لکھ کر کے دیتے، ہم حلفیہ بیان کرتے کہ ہم شیعہ ہیں۔ مان لیا کہ تم خود پختہ ذہن کے ہو اور تم نے تو صرف عشر بچایا، لیکن تمہارے بیٹے پوتے جب آئندہ نسل آئے گی تو پختہ کیا ہوگی کہ ہمارے باپ کا یہ ہے۔ اور بینکوں میں جا کر کے یہ تحریریں دیتے، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑی نادانی، بڑی نادانی، خاندانوں کے خاندان شیعہ، اس کا فریضہ تھا کہ اس سلسلے میں کہتا میں اپنے علماء سے پوچھ لوں یا خود میں تحقیق کرتا ہوں، تحقیق جس طریقے سے بھی کرتا ہوں آئے ان پر ہے یا نہیں۔ اب وہ ایسا کرتے کہ زکوٰۃ اور عشر دیتے نہیں، لیتے ہی، کتنا بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم۔ اور پھر بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 20 لاکھ ہیں سارے شیعہ، 10.5 کروڑ کی آبادی میں 2%، اور عہدے ہیں 40% کلیدی عہدے۔ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی مولانا آپ کا نظری کا ثبوت ہے۔ تینوں صوبوں کے گورنر شیعہ تھے، موسیٰ تو مر گیا، سندھ کا گورنر محمود ہارون شیعہ ہے، سرحد کا گنجوہ شیعہ ہے،
وزیر خارجہ یعقوب شیعہ ہے، سرکار عزیز شیعہ ہے، فخر امام شیعہ ہے. بھائی تمہیں انصاف کے ساتھ 2% سیٹیں ملنی چاہیے. آبادی تمہاری 2% ہے، سیٹیں تمہارے پاس عہدہ اوپر کے عہدے کی 40% ہیں. ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم بڑے تنگ نظر. کیا کریں؟ یہ ظلم ہے ہم. اور حکومت کیا کہتی؟ یہ سارے مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان. تو خیر یہ نادانی تھی اس کی. اب خاندانوں کے خاندان شیعہ بن رہی، زکاتیں نہیں دیتے، فارم پر کر کے دیتے کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، مجھ پر زکات نہیں. تو آپ نے قرآن سے یہ سمجھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ان مسلمانوں کے لیے غل ہو وہ شے کا مستحق ہے. نہ رافضی نہ اور جو ائمہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں شے کے مال کے مستحق نہیں. قطعا کیا نہ دیکھا تو ان لوگوں کو جو منافق ہیں، کہتے اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اگر تم نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور نہیں اطاعت کریں گے تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بھی، اور اگر تم سے لڑائی کی گی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. البتہ اگر وہ نکالیں گے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی کی گی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی البتہ ضرور پھیر دیں گے پیچھے، پھر نہیں مدد کی جائے گی. لا انتم، البتہ تم اے مومنو زیادہ سخت و روک کے لحاظ سے ان کے دلوں میں اللہ کی بنتی، اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون، فقاہت سے محروم نہیں لڑیں گے وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ نما ہو، یا دیواروں کے پیچھے سے لڑائی ان کی آپس میں سچ ہے. تم خیال کرو گے ان کو اکٹھے حالانکہ دل ان کے بکھرے ہوئے، اس لیے کہ وہ قوم ہے لا یفقہون. جیسے مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قریباً چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال اور ان کے لیے عذاب علیم. جیسے مثال ہے شیطان کی، جب کہتے ہیں انسان کو کفر کر، جب انسان کفر کر لیتا ہے کہتا ہے شیطان میں تو بیزار ہوں تو بے شک میں خوف کر تو اللہ سے جو رب العالمین، اب صوفی بن جاتا ہے. مکان ہاں سے بتاؤں گا بس انجام دونوں کا یہ ہوتا ہے انا ما فی النار خالدین، دونوں دوزخ میں، فذالک کا جزا ہوتا ہے. پہلے تو یہود کا ذکر تھا، اب آگے منافق. ان منافقوں نے ہی یہود بنو نذیر کو لڑائی پر آمادہ کیا. لڑائی پر آمادہ کرنے والے یہ، اور اس رکوع میں اس کی تصریح. ahnaf.com www.ahnaf.com. انہوں نے کیا کہا تھا ان سے، جو اہل کتاب کے کفار سے، کہ دیکھو اگر تم ہی جہاں سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے ساتھ نکلنے کے سلسلے میں ہمیں روکا گیا تو کسی کے اطاعت نہیں کریں گے. تم لننصرنکم، تم سے لڑائی کی گی ہم مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر ان کو نکالا گیا یہ نہیں نکلیں گے، اور ایسا ہی ہوا. ان کو نکالا گیا ایک منافق بھی نہیں، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. بالفرض مدد کریں گے بھی جو پیچھے دکھا دیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اے مومنو تمہارا روب ان کے دلوں میں خدا سے جاتا ہے. خدا تو نظر نہیں آتا، تم نظر آتے ہو سامنے، اس لیے کر کے خدا سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ اکٹھے ہو. ہاں ایسے قلعے ہوں، ایسے مکان ہوں، بستیاں ہوں جو قلعہ نما ہوں، ان کے پیچھے سے تیر چلائیں گے. اور ممبرا جدار کی جمع دیوار کے پیچھے چھپ کر کے تیر چلائے. میدان کے مرد یہ نہیں، لڑائی آپس میں ان کی بڑی سخت ہے. تم خیال کرو گے یہ اکٹھے ہیں، دل ان کے شتا، شتیت ان کی جمع، مرضا مریض ان کی جمع، دل بکھرے ہوئے. کیوں؟ یاد رکھنا
جب نسب العین نہ ہو ایک، نسب العین ایک نہ ہو قوم کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ وہ جو گویا کہ نسب العین ہے وہ پروگرام ایک نہ ہو کبھی قوم متفق نہیں ہو۔ مسلمانوں کا نسب العین پروگرام اللہ پر ایمان،